بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ ایک انصاری نوجوان نے اسلام قبول کیا جس کا نام صوبلہ بن عبد الرحمن تھا۔ یہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کسی کام کے لیے بھیجا تو انہوں نے گزرتے ہوئے ایک انصاری کے گھر جھانک لیا تو اندر عورت غسل کر رہی تھی۔ اب اس نوجوان کو خوف لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اس حرکت کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع ہو جائے، لہذا خوف اور شرمندگی کے باعث وہ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہوا اور وہاں سے بھاگ کر مدینے کے پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ جب اسے غائب ہوئے 40 روز گزر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد، آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے اور یہ کہ آپ کی امت کا ایک شخص ان پہاڑوں کے اونٹ میں چھپا مجھ سے پناہ کی درخواست کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور اس نوجوان صوبلہ کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ سے ان پہاڑوں کی طرف تلاش میں نکلے تو راستے میں مدینہ منورہ کے زفافہ نامی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی تو اس سے پوچھا کہ کیا تم ان پہاڑوں کے دامن میں صوبلہ نامی کسی نوجوان کو تو نہیں دیکھا؟ اس نے کہا کہ شاید آپ لوگ جہنم کے ڈر سے بھاگے ہوئے نوجوان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ ان حضرات نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جہنم کے ڈر سے بھاگا ہوا ہے؟ چرواہے نے کہا وہ اس لیے کہ جب آدھی رات گزرتی ہے تو وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے پہاڑوں کے دامن سے نمودار ہو کر اس طرح صدا لگاتا ہے، اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا اور جسم کو جسموں میں، اور مجھے فیصلے کے دن کے لیے موخر نہ رکھتا۔ عمر نے فرمایا کہ ہاں، ہم اسی نوجوان کی تلاش میں ہیں۔ تو چرواہا انہیں پہاڑوں کی طرف لے کر چلا، یہاں تک کہ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو وہ نوجوان حسب معمول اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے نمودار ہوا اور وہی الفاظ دہرائے کہ اے کاش تو میری روح کو بھی روحوں میں قبض کر لیتا۔ اس دوران حضرت عمر نے جھپٹ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس نے پوچھا کہ رسول اللہ کو میرے گناہ کے بارے میں معلوم پڑ گیا ہے؟ فرمایا یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ کل شام آپ نے تمہیں یاد کیا ہے، پھر مجھے اور سلمان کو تمہاری تلاش میں بھیج دیا کہ جاؤ صوبلہ کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، مجھے اس وقت بارگاہ اقدس میں لے چلو جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سلمان فارسی اس کو ساتھ لے کر چلے اور پیچھے صف میں کھڑا کر دیا۔ صوبلہ نے جب حالت نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سنی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ سلام کے بعد
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حضرات سے صوبلہ کے بارے میں پوچھا تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ رہا صوبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ہلایا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے مجھ سے غائب کر دیا تھا؟ عرض کیا میرے گناہ نے یا رسول اللہ۔ آپ نے تسلی دی اور اسے اپنے گھر جانے کا حکم فرمایا، جس کے بعد یہ نوجوان 8 روز تک بیمار پڑا رہا۔ اطلاع ملنے پر حضرت سلمان فارسی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ احساس گناہ نے صوبلہ کو بیمار کر ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلو ابھی صوبلہ کی عیادت کریں۔ آپ اس کے پاس تشریف لائے اور اس کا سر اپنی گود میں لے لیا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے گوشت، میری کھال اور ہڈیوں کو چیونٹیاں سی کاٹ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ عرض کیا یا رسول اللہ میرے رب کی طرف سے مغفرت کا پروانہ اور ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نزول فرمایا اور حکم سنایا اگر میرا یہ بندہ زمین کی مقدار بھر بھی گناہ کرتا تو میں اس مقدار میں اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اس کا استقبال کرتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوبلہ کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو اس نے ایک چیز کے ساتھ جان دے دی۔ رسول اللہ نے صوبلہ کی تجہیز و تکفین کا حکم فرمایا اور نماز جنازہ کے بعد اسے لے کر نکلے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ پورا پاؤں زمین پر رکھنے کے بجائے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تدفین کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر بھیجا، وجہ یہ تھی کہ صوبلہ کے جنازے کے ساتھ چلنے کے لیے آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔